دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں نہ صرف فاضل پور کے دوستوں سے بلکہ ڈسٹرکٹ راجن پور کے اپنے نوجوانوں سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ آج میں اس ویڈیو میں ویسے تو میں سسٹم سے نالا ہوں، اس نظام پہ تنقید بھی کروں گا۔ یہ وہ نظام ہے جو صرف ایسے لگتا ہے کہ امیر اور طاقتور کے لیے کام کرتا ہے، غریب کے لیے نہیں۔ اور ہمارے اس نظام میں یہ جو اشرافیہ بھرتی ہوتی ہے تو عموماً ٹرینڈ یہی ہوتا ہے کہ وہ اس لیے بھرتی ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈی ایس پی بن جاؤں، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈی پی او بنوں، کوئی اے سی، کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر۔ ان کی خواہش بہت کم ایسے سنا گیا ہے کہ ان کی خواہش ہو کہ وہ ملک کی خدمت کریں یا عوام کی خدمت کریں۔ وہ اس پوسٹ پہ جا کے جو ہے نا اپنے ملک کے لیے بہت کچھ کریں گے، اپنے لوگوں کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ عموماً یہ سنا جاتا ہے کہ ہم یہ چیزیں اس لیے سلیکٹ کرتے ہیں، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا فیسلٹیز بہت زیادہ ہیں، سکون ہے، عیاشی ہے، کام نہیں ہے، مفت کی تنخواہیں ہیں، پٹرول ہے، گاڑی ہے، لش پش۔ آپ حیران ہو گئے، یہ غریب ملک ہے جہاں ایک ایک بچہ پیدا ہونے والا بھی سر سے لے کے پاؤں تک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، اور ہماری اشرافیہ ہے کہ عیاشیاں ان کی ختم نہیں ہوتی۔ آپ ڈی سی کی سہولیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ڈی سی صاحب کتنی سہولیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ بہترین شاندار لش بنگلہ جس میں ہر قسم کی سہولت ہے، ان کو مالشی ملتا ہے، پالشی ملتا ہے، شیف ملتا ہے، مالی ملتا ہے، اور ڈرائیور ہے، اور گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے پہلے، اگر سردیاں ہیں تو ہیٹر چلا دیتے ہیں پہلے، گرمیاں ہیں تو اے سی چلا ہے، گاڑی ٹھنڈی ہے، دفتر پہلے۔ لیکن وہ صاحب جاتے ہیں دفتر میں، صرف فائلیں دستخط کرتے ہیں جو کلرک انہیں دے جاتے ہیں، تو انہیں کو فائلوں میں پیٹ بھر کے اور شام کو تھک کے گھر آ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت کام کیا ہے۔ بہت کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیں تو۔ ایک ایک ڈی سی صاحب کے پاس ہی جو ہے نا وہ خفیہ فنڈ ہوتے ہیں کروڑوں روپے کے، اور اس کے علاوہ بھی باقی فنڈ ہوتے ہیں۔ جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے ان ڈی سی صاحبان سے کہ یہ جو ہے نا فنڈ رول بیک کریں، واپس بھیج دیں۔ ان کی کارکردگی اچھی اس وقت ہوتی ہے جب یہ فنڈ بچا کے لاہور بھیج دیتے ہیں اور وہ لاہور میں لگا دیتے ہیں۔ یہاں ہمیں کیا چیزیں درکار ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمارے پاس سوئی گیس آج تک نہیں پہنچی، ہمارے پاس کوئی شاندار قسم کا قومی لیول کا ہسپتال نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قومی لیول کا کالج نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، ہمارے پاس انڈسٹریل زون نہیں ہے، ہماری سیوریج کا سسٹم ملتا ہے تو وہ ٹھیکیدار کھا جاتا ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یعنی ہماری اگر ترقیاتی اسکیمیں ملتی ہیں تو 10% لگتی ہے، 90% کھائی جاتی ہیں۔ تو راجن پور کو بہت کچھ چاہیے۔ یونیورسٹی درکار، یونیورسٹی نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک تحصیل ماڑی ہے بڑی شاندار قسم کی، جو سیر و سیاحت کے لیے اس میں بڑے مواقع ہیں۔ اگر اس کو ترقی مل جائے، وہاں اگر بہترین قسم کی یہ ہوٹل اچھے بن جائیں، ریسٹورنٹ بن جائیں، پارک اچھے بن جائیں، کوئی زو بن جائے اس میں، اور وہاں زیتون کی کاشت ہو سکتی ہے، بہترین علاقہ ہے، وہاں ہیلی کاپٹر کے ذریعے سیڈنگ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویسے بھی اگر ہم پلانٹنگ کرنا چاہیں تو ڈی سی صاحب کے پاس پورا ایک ادارہ ہے ایگریکلچر کا، وہ جا سکتا ہے، کر سکتا ہے، نہیں کی جاتی۔ وہاں کی روڈز بڑی خوبصورت بنا کے، اصل میں جو ہے نا پسماندگی کی اور یہ بد امنی کی اور جس سے چوری اور ڈکیتی بڑھتی ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس روزگار کے مواقع کا ہمیں ترقی نہیں ہے۔
تعلیم نہیں ہے۔ تو اگر یہ ڈی سی صاحبان چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھو بے شمار مواقع ہیں، یہاں آپ کا ایک سولر پارک بن سکتا ہے، تو آپ وائنڈ سے بھی بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں ہمارے پہاڑوں میں ڈیم بھی بن سکتا ہے، جس سے وہاں پھر پانی بھی ہمیں بڑا بہترین مل سکتا ہے، بجلی بھی مل سکتی ہے۔ ہمارے روڈز جو ہیں نا وہ منتظر ہیں مرمت کے، اور ہمارے پاس یہ بہت سی چیزیں کرنے کو ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ میری راجن پور کے دوستوں سے گزارش ہے کہ مہربانی کیجیے، آپ اپنے حق کی جنگ لڑیے۔ جنگ بندوقوں سے نہیں لڑنی۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، بہت بڑی طاقت ہے، آپ اس پہ ہمیں استعمال بھی کرتے ہیں، سارا دن موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کی کارکردگی پہ نظر بھی ڈالتے ہیں، آپ تنقید کر کے حل بھی بتائیے کہ وہ کیا کریں۔ یہ جو چیزیں ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ہونی چاہیے، ہمارا حق ہے۔ اگر آج ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کل یقیناً آپ کے اور ہمارے بچے اس سے زیادہ پسماندگی اور اس سے زیادہ بدامنی میں، اس سے زیادہ بے روزگاری میں زندگی گزاریں گے۔ اور ظاہر ہے انہوں نے آپ کو اور ہمیں دعائیں نہیں دینی۔ اگر آپ اور ہم اپنے بچوں کو اچھا، بہتر، محفوظ اور ترقی یافتہ ماحول دے کر جائیں گے تو یقیناً اس کے لیے آپ کو یہ آواز اٹھانی پڑے گی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے، اور جو دوست اپنی رائے دینا چاہتا ہے وہ اپنی رائے دیں، اور سوشل میڈیا پہ زور و شور سے اپنے حقوق کی جنگ لڑیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔